معزز سامعین، سلطان محمد فاتح نے استنبول فتح کرنے کے بعد اپنی مہمات بہترین انداز میں جاری رکھی۔ اس نے دریائے ڈینیوب کے جنوب میں اور ٹورس پہاڑوں کے مغرب میں کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جو سلطنت عثمانیہ میں شامل نہ ہو۔ اس کا منصوبہ بحیرہ اسود اور بحیرہ ایجن کو ترکی کے دریا میں تبدیل کر کے بحری افواج کو وینس کی بحریہ سے زیادہ مضبوط بنانے کا تھا، اور زمینی فوج کی طرح بحری فوج کو بھی مضبوط کرنا چاہتا تھا، اور ان کاموں کو مکمل کرنے کے بعد اٹلی کو مکمل طور پر فتح کرنا چاہتا تھا۔ یہ مقصد اب پوری دنیا میں مشہور تھا۔ یہ بات اب سلطان محمد فاتح کے ذہن میں راز نہیں رہی تھی۔ اس منصوبے سے نہ صرف یورپ بلکہ اس کے مسلمان اور ترک ہمسائے ممالک بھی پریشان تھے۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کے خلاف ایک خوفناک اتحاد قائم ہوا۔ 3 اپریل 1463 کو یہ سلطان محمد فاتح ہی تھا جس نے عظیم جنگ کا آغاز کیا جو 16 سال تک جاری رہی۔ 28 جولائی کو وینیشین جمہوریہ نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ 30 ستمبر کو ہنگری نے وینس کے ساتھ عثمانیوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ ہنگری کے بعد جرمنی، پولینڈ، کاسٹل، آراگون اور ٹیمپل سمیت 20 چھوٹی اور بڑی ریاستوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف اعلان جنگ کیا اور ایک مضبوط اتحاد تشکیل دیا۔ ان 20 ریاستوں کے خلاف سلطنت عثمانیہ تنہا تھی، اس کے ساتھ کوئی اتحادی نہیں تھا۔ مشرق میں ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی ریاست تھی۔ جب سلطان محمد فاتح 20 ریاستوں کے اتحاد کے خلاف بڑی محنت اور کامیابی سے لڑ رہا تھا تو مشرق میں ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی ریاست تھی۔ اس ریاست پر ایک سنی مسلمان اور ترک حکمران اذون حسن کی حکومت تھی۔ جب تک اذون حسن نے حکومت کا تخت سنبھالا، آق کیونلو کو زیادہ اہمیت نہیں تھی، لیکن اس کے تخت سنبھالنے کے ساتھ ہی صورتحال بدل گئی، کیونکہ اذون حسن آق کیونلو کے حکمران جہان شاہ اور ٹرانسکسیانا کے حکمران ابو سعید مرزا کو شکست دینے اور ان کی سرزمینوں کو اپنے ملک کے ساتھ الحاق کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس طرح اس نے دریائے فرات سے لے کر ٹرانسکسیانا تک پھیلی ہوئی ایک عظیم اور مضبوط ریاست قائم کی۔ آق کیونلو کے حکمران اذون حسن، جس کی سرزمین کے پھیلنے کے ساتھ ہی اس کا فخر بڑھتا گیا، وہ فاتح بننے کا جذبہ رکھتا تھا۔ اس جذبے نے اسے دنیا کی سب سے طاقتور ریاست سلطنت عثمانیہ پر قبضہ کرنے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا۔ اس نے پیشن گوئی کی کہ وہ 3 عظیم حکمرانوں کا تختہ الٹتے ہوئے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلطان محمد فاتح کو شکست دے سکتا ہے۔ جب سلطان محمد فاتح 20 ریاستوں کے اتحاد کے خلاف تنہا لڑ رہا تھا، اذون حسن نے وینس میں ایک سفیر بھیجا اور وہ خفیہ طور پر اتحاد میں شامل ہو گیا اور کرمانی سلطنت کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح سلطان محمد فاتح مشرق اور مغرب سے دبے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ 1470 کے موسم گرما میں سلطان محمد فاتح نے اپنی فوج اور بحریہ کے ساتھ جزیرہ ایویہ فتح کیا اور مغربی ایجین میں وینس کے مضبوط اڈے پر حملہ کر کے جو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا اسے فتح کر لیا اور بحیرہ ایجن میں وینس کی موجودگی کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ یورپی عثمانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اذون حسن نے واضح کیا کہ وینس بھیجے گئے ایلچی کے ساتھ رومیلیا تمہارا اور اناطولیہ میرا ہے اور عثمانیوں کا ہم مل کر دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے۔ اس تاریخ کے بعد اس نے عثمانیوں پر براہ راست حملہ کرنے کا موقع تلاش کیا۔ سلطان محمد فاتح جانتا تھا کہ کرمانی سلطنت کو فتح کرنا کتنا ضروری ہے۔ اس نے وزیر اعظم محمود پاشا کو صوبہ کرمان فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد کرمان کی طرف سفر کا اہتمام کیا گیا۔ وزیر اعظم محمود پاشا نے سب سے پہلے پیر احمد کو قونیہ سے نکالا۔ آخر کار لارینڈے کے ارد گرد ایک شدید جنگ میں پیر احمد کو عثمانیوں کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ جن سرزمینوں میں کرمانی آباد ہے انہیں کرمان کا سنجاق کہا جاتا تھا اور فاتح کے بیٹے شہزادہ مصطفیٰ کو یہاں کا گورنر مقرر کیا گیا۔ جب پیر احمد اور اس کے بھائی نے آق کیونلو سلطنت میں پناہ لی تو اذون حسن نے انہیں اپنی حفاظت میں لے لیا۔ اذون حسن نے عثمانی سرزمین توکاٹ پر اچانک حملہ کر کے عثمانی سلطنت کے خلاف باضابطہ طور پر جنگ کا اعلان کیا۔ مرزا یوسف کی سربراہی میں اذون حسن کی بھیجی ہوئی فوج ٹوکٹ آئی اور شہر کے آس پاس کے دیہاتوں کو جلا کر بہت سا سامان لوٹ لیا۔ وہاں سے انہوں نے قیصری پر کوچ کیا اور اسے تباہ کرنے کے بعد انہوں نے کرمان کے صوبے کو عثمانیوں سے واپس لینے کے لیے کرمان صوبے کی طرف کوچ کیا۔ جب سلطان محمد فاتح کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنے بیٹے شہزادہ مصطفیٰ کو خبر بھیجی اور کہا کہ وہ قلعہ حصار واپس چلے جائیں۔ اس کے بعد اس نے اناطولیہ کے داؤد پاشا کو خبر بھیجی اور اس سے کہا کہ وہ شہزادہ مصطفیٰ کی خدمت میں داخل ہوں جو اپنی فوج کے ساتھ قلعہ حصار میں تھا، تاکہ اس کے ساتھ آق کیونلو کے چھاپوں کو روکے۔
اناتولیائی داؤد پاشا، جس نے تیزی سے کارروائی کی، اپنی فوج کو جمع کیا اور شہزادہ مصطفیٰ کی خدمت میں داخل ہوا جو کہ کارا حصار میں تھا۔ اس کے بعد شہزادہ مصطفیٰ نے صوبہ کرمان کی طرف کوچ کیا تاکہ آگ کیونلو کی فوج کو عثمانی سرزمین سے نکال باہر کیا جا سکے۔ سلطان محمد فاتح نے اذون حسن کو خط لکھا۔ انہوں نے کہا کہ اذون حسن کا اہل اسلام کے خلاف جانا اور ان پر ظلم کرنا درست نہیں ہے، کہ اگر ہو سکے تو اذون حسن دین کے دشمنوں سے لڑے، ورنہ وہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے خود آئے گا۔ تاہم جب اذون حسن نے اپنے جوابی خط میں کہا کہ وہ صلح کر سکتے ہیں بشرطے کہ کیپاڈوشیا اور طرابزون اسے دے دیے جائیں، تو سلطان بہت غصے میں آ گیا اور بولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ آپ کو آپ کی والدہ کے کہنے پر میرے غضب سے نجات ملی، تاہم آپ کو درست سمجھ کر قبول کر لیا اور آپ کو معاف کر دیا۔ تاہم آپ جیسے ظالم کے لیے میرے دور میں سلطنت کی درخواست کرنا حرام ہے، اور اس کے باوجود آپ نے سلطانی قانون کو فخر سے بھلا دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے لوگوں پر ظلم کیا اور تشدد کیا اور اپنے سپاہیوں کو ٹوکاٹ اور پھر کرمان ممالک کی طرف بھیج کر رسوا کیا، جو میری منصفانہ حکمرانی میں آرام سے رہتے تھے۔ اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا اس سال کے موسم بہار میں ہم آپ کو سزا دینے کے لیے کارروائی کریں گے۔ آپ کی معافی پر سختی سے غور کیا جا چکا ہے، لہٰذا بیکار کوشش نہ کرنا۔ آپ نے صوبوں کو تباہ کرنا سلطنت سمجھا، ہماری تلوار آپ کے سینے میں لہو لہان ہوگی، کیونکہ آپ نے خلاف ورزی کی ہے۔ اگر آپ مرد ہیں، عورت کی طرح مت بھاگو، اپنی تیاری کرو، غیر اعلانیہ مت رہو، کیونکہ موت وہ ہے جو اس شخص کو دی جائے گی جو فسادی ہو۔ اب سے میرا قاصد تیر ہے اور میرا لفظ تلوار۔ اس خط کے ذریعے اذون حسن کے خلاف جنگ کا اعلان کیا گیا۔ جب سلطان محمد فاتح نے جنگ کا فیصلہ کیا تو اس نے فوراً استنبول سے ہجرت کرنے کا حکم دیا اور اناتولیا کے قریب جنگی خیمہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ اسی دوران جب شہزادہ مصطفیٰ اپنی فوج کے ساتھ صوبہ کرمان پہنچے تو وہ مرزا یوسف کی فوج کے آمنے سامنے ہو گئے۔ آگ کیونلو اور عثمانی فوج ایک شدید جنگ میں مصروف تھی۔ اس پرتشدد جنگ میں مرزا یوسف کو شہزادہ مصطفیٰ کے ہاتھوں بری طرح شکست ہوئی۔ مرزا یوسف اور اس کے بیشتر سرکردہ افراد کو عثمانی فوج نے پکڑ لیا اور ہاتھ باندھ کر سلطان محمد فاتح کے پاس بھیج دیا۔ اس طرح شہزادہ مصطفیٰ نے عثمانی سرزمین کو سلطنت عثمانیہ کے زیر قبضہ بچا لیا اور آگ کیونلو سلطنت کے بیشتر حصوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ اذون حسن کے لیے بری خبر تھی، تاہم اذون حسن ایک بڑی خوفناک گھڑ سوار ترکمان فوج کے ساتھ عثمانیوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اسی دوران اس نے وینس کو خبر بھیجی کہ وہ سلطنت عثمانیہ پر مارچ کر رہا ہے، اور اس نے وینس کو کہا کہ بحری جہازوں کے ذریعے وہ استنبول کا محاصرہ کر لیں۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے اناتولیا اور رومیلیا کے سپاہیوں کے ساتھ اذون حسن کے خلاف کارروائی کی۔ اسی دوران اذون حسن نے اپنی فوج تیار کر لی اور مارچ کرنے لگا۔ تیرکن اور ارزکن کے درمیان میں موجود دریائے فرات کے ایک میدان میں دو فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ سلطان محمد فاتح کی فوج کے دائیں جانب 40 سنجق بیز اور 20,000 سپاہی اور شہزادے بایزید تھے۔ اذون حسن کی فوج کے بائیں بازو پر اس کا بیٹا مرزا اوغلو محمد تھا۔ جب شہزادے مصطفیٰ عثمانی فوج کے بائیں بازو کو 24 سنجق بیز اور 20,000 بختر بند عزیبوں کے ساتھ کنٹرول کر رہے تھے، اذون حسن کا بیٹا مرزا زینل بھی اس کے دائیں بازو پر تھا۔ سلطان محمد فاتح نے 25,000 جانثاریوں کے ساتھ عثمانی مرکز کی کمان کی، جبکہ اذون حسن آگ کیونلو مرکز میں تھا۔ اذون حسن کی فوج ایک بڑی لیکن فاسد ترکمان فوج تھی۔ فوج کی اہم طاقت ہلکی گھڑ سوار فوج اور نیزہ پیادہ تھی۔ اذون حسن کا مقصد عثمانی گھڑ سواروں کو نیزوں کی پیادہ فوج سے اکھاڑ پھینکنا اور اپنے گھڑ سوار دستوں کے ساتھ ان کا قلعہ کما کرنا تھا۔ دوسری طرف سلطان محمد فاتح نے توپوں کا استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا، جس نے استنبول کی فتح کے دوران اپنی طاقت کا ثبوت دیا۔ وہ سرزمین جہاں دونوں فوجیں آپس میں ملی وہ ندی سے پھٹی ہوئی وادی تھی اور جنگ کے لیے بالکل موزوں نہیں تھی۔ چٹانوں اور کچے خطوں کی وجہ سے گھوڑوں کا استعمال بہت مشکل تھا۔ زین المرزا ولد اذون حسن نے جو فوج کے دائیں طرف تھا جنگ شروع کی۔ ہلکے نیزے گھڑ سوار دستے پہاڑیوں سے شہزادے مصطفیٰ کی طرف کوچ کر رہے تھے اور شدید جنگ میں غوطے مار رہے تھے۔ ان عظیم گھڑ سواروں کے حملے کے خلاف عثمانی بختر بند عظیم شاندار دفاع کر رہے تھے اور اپنے گھوڑوں سے آگ کیونلو کیولری کو چھید رہے تھے۔ بائیں بازو پر شدید لڑائی ہوئی۔ زین المرزا حیران تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ عثمانی عظیم نے آگ کیونلو کو سانس نہیں لینے دیا۔ اس لمحے جب لڑائی گرم ہو رہی تھی، مرزا زینل اپنے گھوڑے سے گرا اور عثمانی عظیم میں شامل ہو گیا۔ احمد نامی ایک عظیم سپاہی نے مرزا زینل کا سر قلم کر دیا اور اس کا سر اٹھا کر ہوا میں لہرا دیا۔
آگ کیونلو سپاہیوں نے انہوں نے اپنے کمانڈر کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، حوصلہ شکن ہو گئے اور بھاگ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ دریں اثنا عثمانی دائیں بازو نے شہزادے بایزید کی کمان میں آگ کیونلو کے بائیں بازو پر حملہ کیا اور یہ بازو تباہ ہو گیا، جبکہ شہزادہ بایزید اور شہزادہ مصطفیٰ نے آگ کیونلو کے دونوں کنارے توڑ دیے۔ اذون حسن کو خبر ملی کہ اس کا بیٹا مرزا زینل مارا گیا ہے۔ اذون حسن اپنے غم میں مغلوب ہو کر اپنے ساتھ موجود کرمانی پیر احمد کو پکارا، کرامان اوغلو، آپ کا خاندان برباد ہو جائے، آپ نے مجھے میرے پیارے بچے اور بہت سے بہادر لوگوں سے جدا کر دیا۔ اذون حسن عثمانیوں سے لڑنے کی بہت بھاری قیمت ادا کر رہا تھا۔ اسی دوران جب سلطان محمد فاتح نے طویل فاصلے تک مار کرنے والی توپوں کو اذون حسن کے مرکز کی طرف فائر کرنے کا حکم دیا تو اذون حسن کے سپاہیوں کو ان کے سروں پر برسنے والی بڑی توپوں سے بری طرح نقصان پہنچا۔ شہزادہ مصطفیٰ کی کمان میں سپاہیوں نے اب اذون حسن کی کمان میں مرکز کی طرف پیش قدمی شروع کر دی تھی۔ اس سے پہلے کہ عثمانی مرکز میں جانثاریوں کو بھی لڑنا پڑے، لڑائی کا نتیجہ واضح ہونا شروع ہو گیا اور اذون حسن کے دائیں اور بائیں بازو ٹوٹ گئے۔ جب سلطان محمد فاتح نے ایک چھوٹی فوج اذون حسن کو بھیجی تو شہزادے مصطفیٰ کی کمان میں سپاہیوں نے اذون حسن کے مرکز کی طرف حملہ کرنا شروع کر دیا۔ جب اذون حسن کو معلوم ہوا کہ وہ شکست سے دوچار ہونے والا ہے تو وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ سے نکل گیا اور ان کے انخلا سے مرکزی فوج بھی بکھر گئی۔ یہ جان کر کہ اس کا بھائی مرزا زینل مارا گیا ہے اور اس کے والد اذون حسن میدان جنگ سے نکل چکے ہیں، مرزا محمد نے محسوس کیا کہ اب اس کے پاس کوئی موقع نہیں ہے اور وہ پیچھے ہٹ کر میدان جنگ سے نکل گیا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ نے آگ کیونلو ریاست کو شکست دے دی۔ جب سلطان محمد فاتح فتح یاب ہوئے تو اس نے آگ کیونلو افواج کا پیچھا نہیں کیا، جو کہ اس کی طرح ترک اور مسلمان تھے اور اوغوز نسل کی شاخ میں تھے، اور اپنے ترکی اور مسلم ملک کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ابراہیم پاشا کے جواب میں جس نے پوچھا کہ وہ ان پر کیوں نہیں حملہ کر رہے، انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد سلطنت کا تختہ الٹنا نہیں تھا، بلکہ اذون حسن کو یہ سکھانا تھا کہ اسلامی سرزمینوں کو تباہ کر کے اسلامی حکومتوں کو تباہ کرنا درست نہیں، اور دوسری طرف سے جنگ ترک کرنا اچھی بات نہیں ہے، اور یہاں تک کہ مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کرے۔ اس فتح کے بعد سلطنت عثمانیہ کے خلاف کارروائی کرنے والے صلیبیوں کی امیدیں بھی ٹوٹ گئی۔ جب سلطان محمد فاتح نے وینیس، ہنگری، جرمنی، مالدویا، پولینڈ اور جینیوس پر اپنی مہمات جاری رکھی، وینیس، جرمنی اور ہنگری نے جلد ہی ہار مان لی۔ جب وینیشین کو عثمانیوں سے معاہدہ کرنا پڑا تو مغرب اور مشرق میں سلطنت عثمانیہ کی عظمت کو تسلیم کیا گیا۔ یورپیوں نے یقینی طور پر سمجھا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کو شکست نہیں دے سکتے اور استنبول پر دوبارہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ آگ کیونلو ملک میں اذون حسن کا اقتدار ٹوٹنے کے فوراً بعد اس کا انتقال ہو گیا اور تخت کی لڑائی کے نتیجے میں خاندان ٹوٹ گیا۔ اس طرح سلطان محمد فاتح نے اپنے 30 سالہ دور حکومت میں 17 ریاستیں اور 200 شہر فتح کیے، اور عثمانی ریاست نے اتحادیوں کے بغیر 22 ریاستوں کے اتحاد کے خلاف اکیلے فتح حاصل کی، اور یہ انکشاف ہوا کہ دنیا عثمانیوں کے معزز سامعین، سلطان محمد فاتح 3 مئی 1481 کو اس دارِ فانی سے کوچ کر گئے۔ انہوں نے صرف 49 سال عمر پائی۔ ان کی وفات کے حوالے سے ایک قول یہ ملتا ہے کہ ان کے کسی وزیر نے انہیں زہر دیا تھا، لیکن یہ قول نہایت ہی ضعیف ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ طبعی موت مرے تھے۔ ان کا مزار استنبول میں فاتح مسجد کے برابر میں ہے۔ ابنائے باسفورس پر قائم کیے جانے والے دوسرے پل کو انہی کے نام پر سلطان محمد فاتح پل کا نام دیا گیا ہے۔ تو معزز سامعین، سلطان محمد فاتح کی یہ سیریز اختتام پذیر ہو چکی ہے۔ آپ کو یہ سیریز کیسی لگی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔